اب یہ موڈیز کی ریٹنگز ہوں یا کسی اور عالمی ادارے کی ریٹنگز ہوں، یہ کسی بھی ملک کی معیشت میں کتنا امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں اور اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں؟ جی، یہ جو کریڈٹ ریٹنگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ریٹنگ قرض لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے کمرشل بینکوں سے. یہ ریٹنگ استعمال ہوتی ہے جب آپ کیپٹل مارکیٹ یا فائنینشیل مارکیٹ میں کوئی بانڈ فلوٹ کرتے ہیں. وہ بھی قرض ہوتا ہے لیکن ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے. تو کریڈٹ کی ریٹنگ ہے کہ ایک ملک کے پاس آپ کا کریڈٹ کو ٹائملی ری پیمنٹ کی صلاحیت کہاں پہ ہے. تو یہ جو ریٹنگ ہے اس کے اندر امپروومنٹ کا 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نئے کمرشل سورسز سے پیسہ لے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ٹریڈیشنل ملٹی لیٹرلز کے پاس جائیں اور کنڈیشنز لگوائیں. دوسرا یہ ہے کہ اچھی ریٹنگ سے آپ کا شرح سود گر جاتا ہے. جو پریمیم ہوتا ہے آپ کا رسک کا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک انڈیکیشن جاتی ہے کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے اس کی سسٹینیبلٹی دکھائی دے رہی ہے. تو پاکستان کے لیے اگر ریٹنگ بہتر کرتے ہیں بڑے ادارے، موڈیز ہے، فچ ہے، اس کا ان کو یہ فائدہ ہے کہ آپ مزید قرض لے سکتے ہیں، جس پہ میرے جیسے لوگوں کو وری ہے کہ اگر آپ کمرشل ڈیٹ کو ریپلیس کرتے ہیں ملٹی لیٹرل ڈیٹ سے جو سستا ہے تو پھر ہمارے اوپر پریشرز رہیں گے. اصل میں ان ریٹنگز کا انویسٹر کی انویسٹمنٹ سے تعلق کازل لنک ریلیٹیولی کم ہوتا ہے. اچھا سر، ہم جو مختلف ممالک سے بھی جو ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں قرضے لیے ہوئے ہیں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں رول اوورز کی درخواستیں کرنی پڑتی ہیں. ریسنٹلی ہم نے 1-2 رول اوورز دیکھے، وہ چائنا ہو، سعودی عرب ہو یا UAE ہو. ہم اگلے 2 سال میں بھی ہمیں بہت بڑی پیمنٹس کرنی ہے، تو وہ بیلنس آف پیمنٹ ہمارا کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ یہ کریڈٹ ریٹنگز جب ہماری ہائی ہو جاتی ہیں تو پھر ہم دیگر جو کمرشل ادارے ہیں، جو عالمی ادارے ہیں، ان سے قرض لینے کو پھر ترجیح دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے مختلف ممالک کے قرضے ہیں، اس کا بوجھ اس سے کم ہو سکتا ہے؟ جی، جو بائی لیٹرل قرض ہیں وہ زیادہ تر آپ کے ڈپلومیٹک ٹائز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں rather than کہ ایک کوئی کمرشل اس کا اینگل ہوتا ہے. جیسے چین دیتا ہے، سعودی عرب دیتا ہے، ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیل آؤٹ چاہیے، وہ ہمیں ہیلپ کر دیتے ہیں. ہم پھر اس کا رول اوور مانگتے ہیں کہ جی ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم پے آف کر سکیں، اس کے اوپر ہم سود دیتے ہیں. وہ اس طرح چلتا ہے. یہ جو کریڈٹ ریٹنگ کا لنک ہے وہ ان کو ایک جنرل کمفرٹ دے سکتا ہے کہ بھئی یہ ملک پے کر دے گا، ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن اس کا مزید بائی لیٹرل قرض سے یا رول اوور سے ڈائریکٹ لنک مجھے نہیں دکھتا. جو ڈائریکٹ لنک اگین دکھتا ہے یہ تو کمرشل کریڈٹرز کا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس ملک کو قرض دے پائیں گے اور اس کی کیا شرح سود رکھنی ہے. میں صرف آپ کو جو پوائنٹ ہائی لائٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ہمارے اکنامک پالیسی میکرز ہیں ان کا زیادہ تر انحصار ایسے انسٹرومنٹ پہ ہے کہ ہم مزید قرض لے سکیں. میں یہ چاہوں گا کہ جہاں آپ قرض لینا چاہتے ہیں اور باقی باسکٹ کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں، یہاں انویسٹمنٹ کے اوپر توجہ مزید دینے کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو، اس کے اندر کوئی پازیٹیو ابھی تک موومنٹ نہیں دکھائی دے رہی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.